السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 10 4.4 ایکسرسائز شروع کرنے لگے ہیں۔ پہلا سمارٹ سلیبس میں ہمارے پاس جو کویسچن ہے وہ 2 ہے۔ کویسچن 2 کی کسر جو ہے وہ میں نے آپ کو لکھ کے دی ہے۔ شمار کنندہ میں ایکس کی زیادہ سے زیادہ طاقت 4 ہے اور مخرج میں 2 کا پھر جب اسکیئر لیا جائے گا تو 4 اور 1 سے جب یہ ایکس کی پاور 1 سے ملٹیپلائی ہوگا تو 4 اور 1 5 ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہمیں یہاں یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ کیونکہ مخرج میں پاور 5 ہے، شمار کنندہ میں 4 ہے، تو اس کا مطلب یہ ایک واجب یا پراپر فریکشن ہے۔ پھر ہم دوبارہ سے مخرج کو دیکھیں گے۔ یہاں 2 رقمیں ایک دوسرے سے ضرب کھا رہی ہیں۔ ایک رقم جو ہے وہ لینئر ہے، ایکس جمع 1 یعنی کہ یک درجی ہے، وہ ایکس کی 2 جمع 1 سے ضرب کھا رہی ہے، لیکن یہ ایکس کی 2 جمع 1 ایک 2 درجی رقم ہے اور اس کا پھر اس کی مزید ایک پاور ہے جو کہ 2 ہے۔ تو اس میں کس قسم کی ہمارے پاس فریکشنز حاصل ہوں گی وہ میں آپ کو بالکل سٹارٹ میں جب ہم نے 4تھ چیپٹر سٹارٹ کیا تھا تو اس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فریکشن پارشل فریکشن جو ہے وہ کس قسم کی بنتی ہوتی ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم لینئر ٹرم کو لیں گے اے بٹے لینئر رقم، یک درجی رقم۔ اس کے بعد کیونکہ آگے ہمارے پاس 2 درجی رقم ہے تو بی ایکس پلس سی آنا چاہیے، بٹے 2 درجی رقم کی طاقت 2 ہے، ہم ایک دفعہ اس کی پاور 1 لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ مزید آگے جو پاور 2 ہے اس کے لیے ہم دوبارہ سے لکھیں گے، سی تک ہم پہنچ گئے ہیں، ڈی ایکس پلس ای آگے لکھیں گے، بٹے دوبارہ سے ہم 2 درجی رقم کو لکھیں گے اور اس کی طاقت 1 بڑھاتے جائیں گے، 2 ہو جائے گی اور یہ اس کی میکسیمم پاور ہے 2۔ یہاں آ کر ہم اس کو سٹاپ کر دیں گے۔ اس مساوات کو جو پارشل فریکشنز کی جرنل فارم میں آتی ہے مساوات نمبر 1 ایکویشن نمبر 1 کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہی طریقہ کار ہے کہ آپ اس لیفٹ سائڈ پر موجود رقم کے مخرج سے طرفین کو بوتھ سائڈز کو ملٹیپلائی یا ضرب دے دیں۔ طرفین کو ہم ایکس پلس 1 انٹو ایکس اسکوائر پلس 1 ہول اسکوائر سے ضرب دینے سے، جب ہم اس کو ضرب دیں گے تو لیفٹ سائڈ پر ہمارے پاس ایکس اسکوائر پلس 3x اسکوائر ایکس 4 پلس 3x اسکوائر پلس ایکس پلس 1 حاصل ہوگا، اور اے کے بٹے میں کیونکہ ایکس جمع 1 ہے یہ رقم کینسل ہو جائے گی تو اے کے ساتھ ایکس کی 2 جمع 1 کا مربع ضرب کھائے گا۔ اسی طریقے سے بی ایکس پلس سی، اس کے بٹے میں ایکس اسکوائر پلس 1 کی 1 پاور ہے تو اس کا مطلب ایکس اسکوائر پلس 1 کی 1 پاور اس سے کینسل ہو جائے گی، ایک رقم اس کی بچے گی، اور اسی طریقے سے ایکس جمع 1 بھی ہے تو یہ دونوں بی ایکس پلس سی سے ضرب کھا جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ڈی ایکس پلس ای کے بٹے میں ایکس اسکوائر پلس 1 اسکوائر ہے تو یہ اس سے کٹ جائے گا، اس کے ساتھ جو ضرب کھائے گی وہ ایکس جمع 1 ہوگی۔ اس مساوات کو جو ضرب دینے کے بعد حاصل ہوتی ہے ہم مساوات نمبر 2 کہتے ہوتے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک یک درجی رقم ہے اسے 0 کے ایکول فرض کریں، لیٹ کریں، ایکس پلس 1 از ایکول ٹو 0، تو یہاں سے جو ایکس کی قیمت نکلتی ہے وہ -1 ہوگی، وہ پٹ کر دیں ان ایکویشن 2 یعنی کہ مساوات 2 میں یہ ایکس کی نکلنے والی رقم آپ درج کریں۔ اب یہاں جہاں جہاں ایکس ہوگا میں -1 درج کروں گا، -1 اس کی پاور 4 پلس 3 انٹو -1 اسکوائر پلس -1
ایکس کی جگہ پر آ جائے گا +1 از اکول ٹو اے انٹو -1 ہول اسکیئر +1 پھر سارے کا اسکیئر، ٹھیک ہے، پلس بی ایکس ہے تو بی انٹو -1 آ جائے گا پلس سی انٹو -1 +1 ایکس +1 کی جگہ پر۔ اسی طریقے سے آگے ہمارے پاس آئے گا -1 اسکیئر +1، آگے ہمارے پاس ہے جی پلس ڈی ایکس ہے تو اس کا مطلب ڈی انٹو -1 پلس ای آئے گا اور یہ ملٹیپلائی ہوگا -1 +1 سے۔ دیکھیں جہاں جہاں -1 +1 ہے وہ ایک دوسرے سے کینسل ہو جائیں گے اور وہاں 0 آ جائے گا۔ اس کو حل کریں، -1 کی پاور 4 ہے، 4 جو ہے وہ ایون نمبر ہے، جفت عدد ہے۔ جب بھی مائنس جفت دفعہ اپنے آپ سے ملٹیپلائی ہوتا ہے، ضرب کھاتا ہے تو مائنس پلس میں چینج ہو جاتا ہے، اور ایک کی چاہے طاقت جتنا ہو ایک آتا ہے، کیونکہ ایک جتنے دفعہ اپنے آپ سے ضرب کھائے گا جواب ایک آئے گا۔ جمع 3 ہو گیا، اسی طریقے سے -1 کی طاقت 2 ہے تو یہاں بھی +1 آئے گا، پلس اور مائنس یہاں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو مائنس آئے گا 1 +1 از اکول ٹو اے انٹو 1 +1 پھر سارے کا اسکیئر پلس بی جب -1 سے ملٹیپلائی ہوگا تو -b آئے گا پلس سی انٹو 0 کیونکہ -1 اور +1 ایک دوسرے سے کینسل ہو گئے تھے، اور -1 اسکیئر ہے تو +1 آئے گا +1 یہ والا جمع آ گیا بھائی۔ دیکھیں ڈی -1 سے ملٹیپلائی ہو رہا تھا تو یہاں آئے گا جی -d پلس ای انٹو -1 اور +1 ایک دوسرے سے کینسل ہو گئے ہیں، 0 آ گیا ہے۔ اب دیکھیں یہ آئے گا 1 + 3 جب 1 سے ملٹیپلائی ہوگا تو کیا آئے گا 3 اور -1 اور +1 ایک دوسرے سے کینسل ہو جائیں گے، یہ ختم ہو گیا از اکول ٹو اے انٹو 1 جمع 1 2 ہوتا ہے، 2 کا اسکیئر آ گیا پلس یہ دیکھیں یہ جو بھی چیز ہے لیکن یہ ایک رقم ہے، یہ 0 ہے، یہ دوسری رقم ہے، 3 رقمیں آپس میں ضرب کھا رہی ہیں لیکن ان میں ایک رقم 0 ہے، تو آپ کو پتہ ہے جب بھی کسی چیز سے 0 ضرب کھاتا ہے تو جواب جو ہے وہ 0 آ جاتا ہے، تو ان کا جواب 0 آ جائے گا۔ جمع اسی طریقے سے یہ بھی جو بھی رقم ہے وہ 0 سے کیونکہ ضرب کھا رہی ہے تو یہاں بھی ہمارے پاس 0 حاصل ہوگا، تو 1 جمع 3 جو ہے وہ 4 آ جائے گا، برابر ہے 2 کا مربع ہے 4 آتا ہے، جمع 0 جمع 0 ختم ہو جائے گا، تو اے کے ساتھ یہاں 4 ضرب کھا رہا ہے، مجھے اے چاہیے، ادھر لیفٹ سائڈ پر جب اسے ہم لے آئیں گے تو یہ تقسیم ہوگا، تو 4 سے 4 ہم کینسل کر سکتے ہیں، 4 1 4 4 × 4، تو اے کا جواب ہمارے پاس آ گیا ہے جو کہ 1 ہے۔ اسی طریقے سے مجھے بی سی ڈی اور ای کی قیمت بھی چاہیے، پھر جا کے ہم اس کی پارشل فریکشن جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس کیونکہ لینئر ٹرمز یک ترجیح رقم 1 تھی، میں ایک ہی قیمت حاصل کروں گا اس کے 0 کے ایکول پٹ کرنے کے بعد، تو دوسری قیمتیں یعنی کہ بی سی اور
ڈی ای کی قیمت کیسے فائنڈ آؤٹ ہوگی، وہ آپ ایکویشن نمبر 2 مساوات نمبر 2 کو دوبارہ لیں گے اور اسے مزید سمپلیفائی کریں گے، اسے مزید آگے حل کریں گے۔ دیکھیں ایکویشن نمبر 4 میں کیا 2 میں کیا ہے، ایکس اسکوائر x4 + 3x² + x + 1 از اکول ٹو a انٹو x² + 1 ہول اسکوائر پلس bx پلس c انٹو x + 1 انٹو x² + 1 پلس dx پلس e انٹو x + 1۔ یہ ایکویشن نمبر 2 میں نے دوبارہ لکھ لی ہے۔ اب لیفٹ سائڈ کو تو ہم رہنے دیں گے، رائٹ سائڈ کو ہم مزید حل کریں گے، جو چیزیں آپس میں ضرب کھا رہی ہیں انہیں ضرب دیں گے۔ دیکھیں یہ a انٹو x² + 1 کا اسکوائر ہے، تو یہ a + b کا اسکوائر ہے، اسی فارمولے سے اسے ہم حل کریں گے۔ کویسچن لانگ ہے لہٰذا ہم اس کو شارٹ طریقے سے حل کر لیں گے۔ دیکھیں جب ہم a² لیں گے تو x کا کیونکہ اسکوائر ہے وہ x4 ہو جائے گا، +2 فارمولے والا x² انٹو 1 x² آئے گا، پلس b² یعنی کہ 1² وہ 1 آ جائے گا، پلس bx پلس c آپ ابھی ایسے رہنے دیں، ان دونوں رقموں کو ابھی آپ ضرب دے دیں۔ دیکھیں x جب ان سے ضرب کھائے گا تو x³ پلس x 1 سے ضرب کھائے گا تو x آئے گا، اب +1 کی باری ہے، پلس x² آئے گا پلس 1 آئے گا، پلس اب ان کو بھی ضرب دے دیں، dx² پلس dx پلس ex پلس e جب 1 سے ملٹیپلائی ہوگا تو e آئے گا۔ اس کے بعد یہاں a اندر ضرب کھائے گا، a x4 سے ضرب کھائے گا تو ax4 آ جائے گا، پلس 2a x² پلس a جب 1 سے ملٹیپلائی ہوگا تو a آئے گا۔ اب پلس bx کی پہلے باری ہے، ان چاروں رقموں سے ضرب کھائے گا، پھر c ضرب کھائے گا، bx کی پاور 1 ہے، ادھر x کی پاور 3 ہے تو x کی پاور 4 ہو جائے گی، پلس bx² آ جائے گا، پلس bx³ آ جائے گا، پلس bx جب 1 سے ملٹیپلائی ہوگا تو bx آئے گا۔ اسی طریقے سے اب c کی باری ہے تو cx³ پلس cx پلس cx² پلس c جب 1 سے ملٹیپلائی ہوگا تو c آئے گا۔ آگے یہ والی رقمیں ویسے ہم لکھ دیں گے، dx² پلس dx پلس ex پلس e، ہم نے بریکٹیں بھی ختم کر دی ہیں۔ اب ہم نے کیا کام کرنا ہے، اب ہم نے یہاں یہ دیکھنا ہے کہ x4 والی کتنے رقم ہیں، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے اور کوئی نہیں ہے، تو یہاں ہم نے کیا کرنا ہے، ان دونوں کو اکٹھے کرنا ہے۔ x4 کا عددی سر یہاں a ہے، یہاں x4 کا عددی سر جو ہے وہ پلس b ہے، ان سے ہم x4 جو ہے وہ کامن لے لیں گے، مشترک لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر پلس اب x4 کے بعد x3 آنا چاہیے۔ دیکھیں x3 کی کوئی ٹرمز ہیں یا نہیں ہے، پہلی رقم جو ہے وہ bx کی 3 ہے، پھر cx کی 3 ہے اور کوئی نہیں ہے، دونوں جمع کی ہیں، تو یہاں بھی ہم b یعنی کہ ہر رقم کا عددی سر جو ہے وہ لکھ لیں گے، b پلس c انٹو x3 ہم نے یہاں بھی کامن لے لینا ہے۔ اسی طریقے سے x² کی رقمیں دیکھیں، پہلی رقم 2a ہے x² کے علاوہ، یعنی کہ عددی سر اس کا لکھنا ہے، پھر bx² ہے تو یہاں سے پلس b حاصل ہوگا، آگے چلیں cx² ہے تو یہاں سے پلس c حاصل ہوگا، پھر ہمارے پاس یہ dx² ہے تو پلس d یہاں سے حاصل ہوگا،
یہاں ہم نے ایکس اسکوائر کو مشترک کر لینا ہے، کامن لے لینا ہے۔ اسی طریقے سے ایکس اسکوائر کے بعد ہمارے پاس ایکس والی رقمیں آنی چاہیے۔ ایکس والی رقمیں ہم چیک کرتے ہیں۔ پہلی رقم ہمارے پاس بی ایکس ہے، تو پلس اس کا عددی سر ہم لکھ لیں گے بی، پھر سی ایکس ہے سی، اور اس کے بعد ہمارے پاس ڈی ایکس ہے، تو یہاں سے ڈی عددی سر آ جائے گا کوفیشنٹ، اور یہ ای ایکس ہے، یہاں ای ہم لکھ لیں گے اس کا کوفیشنٹ، اور اس میں ایکس کو کامن لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کامن رقمیں کانسٹنٹ رقمیں ہونی چاہیے۔ کانسٹنٹ یعنی کہ جن کے ساتھ ایکس وائی زیڈ کچھ بھی نہیں ہے، اے بی سی کچھ بھی نہیں ہے، ایکس نہیں ہے یہاں، کیونکہ سارے میں متغیر یا ویریبل جو ہے وہ ایکس ہے۔ ایکس جن کے ساتھ نہیں ہے وہ ایک رقم اے ہے، پھر ہمارے پاس پلس سی ہے، پھر ہمارے پاس پلس ای ہے، تو آپ ان کو بھی علیحدہ کر لیں، اے پلس سی پلس ای۔ یہاں ہمارے پاس لیفٹ سائڈ پر کیا تھا وہ بھی ہم دوبارہ لکھ لیتے ہیں، ایکس فور پلس 3x اسکوائر پلس ایکس پلس 1، یہ ایکول ہے اس چیز کے، یہ برابر ہے اس چیز کے۔ دیکھیں اب ہم دیکھتے ہیں ان دونوں طرف جو بھی ایکسپریشنز لکھے ہوئے ہیں، یہاں ویریبل کی متغیر کی سب سے بڑی پاور کیا ہے؟ وہ رائٹ سائڈ پر بھی ہو سکتی ہے، وہ لیفٹ سائڈ پر بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں لیفٹ سائڈ پر ہمارے پاس ایکس کی میکسیمم پاور، زیادہ سے زیادہ طاقت جو ہے وہ 4 ہے، رائٹ سائڈ پر بھی ہمارے پاس ایکس کی پاور 4 ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم لکھیں گے کہ ہم دونوں طرفین میں میکسیمم پاور سے شروع کریں، ایکس کی طاقت 4، پھر ایکس کی طاقت 3، پھر ایکس کی طاقت 2، پھر